السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو لائف اور آپ کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ حسینی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی دریا کی معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک بہتے پانی کا دریا نہیں بلکہ اس دریا سے اور اس کے اطراف سے ہزاروں سال کی انسانی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ پیغمبروں کے قدموں کے نشان اور قیامت کی اہم نشانی یہ دریا اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس دریا کو ہم نہر بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے یہ دریا مذہبی اہمیت کی حامل ہے۔ جس دریا سے منسلک خطے کی طرف اشارہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس دریا کا ذکر ملتا ہے، تو دوسری طرف بائبل میں کئی جگہ اس نہر اور اس کے اطراف کے خطے سے متعلق معلومات ملتے ہیں، اور بائبل میں اس چشمے کو جنت کا چشمہ کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ میں کس دریا کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دریائے فرات کی۔ بعض اسلامی روایات میں بھی اس نہر کو جنت کی 4 نہروں میں سے ایک نہر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، واللہ عالم۔ دریائے فرات ہر دور میں اپنی ایک نئی پہچان بناتا رہا ہے۔ ویڈیو طویل ہو رہی ہے لیکن آخر تک ہم سے جڑے رہیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے دریائے فرات کے متعلق جو ویڈیوز آج تک یوٹیوب پر دیکھے ہیں اور جو یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کریں گے۔ دریائے فرات ترکی کے مشرقی پہاڑوں سے جس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر یہ دریا شام سے گزر کر عراق میں داخل ہوتا ہے اور عراق کے شہر بصرہ کے قریب یہ دجلہ سے مل کر شط العرب نامی ڈیلٹا بناتا ہوا خلیج فارس میں ضم ہو جاتا ہے۔ 2780 کلومیٹر طویل اس دریا کا شمار دنیا کے قدیم ترین دریاؤں میں ہوتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس دریا کے کنارے کئی عظیم سلطنتیں بسیں۔ اشوری اور سمیری تہذیبیں دریائے فرات کے اطراف ہی جنم پائی۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور اور کئی انبیاء کرام کی زمین اسی دریائے فرات کے قریب رہی۔ اس دریا کے کنارے انسانی تاریخ کی ابتدائی تحریریں، پہلا زراعتی نظام، پہلا شہر، پہلا قانون بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی شہر جو جنوبی عراق میں فرات کے کنارے نینوا اور بابل سے پہلے آباد تھا، اسی نسبت سے بعض روایتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا مقام بابل لکھا گیا ہے۔ سمیری تہذیب نے سب سے پہلے اس دریا کے کنارے بستیاں بسائیں۔ انہوں نے نالیاں، زراعت اور معبد بنائے۔ طوفان نوح کا واقعہ اسی خطے میں ظاہر ہوا۔ دجلہ اور فرات کے درمیان کی زمین بعض لوگوں کے نزدیک ارض مقدس ہے۔ اسی خطے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے لیے آگ کو سلامتی والی بننے کا حکم دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے نبی تھے اور نینوا جنوبی عراق میں دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔ نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دریا کے کنارے کربلا میں واقع ہوئی۔ یاد رہے کہ حضرت حسین پر اسی دریا کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ کہ قرآن مجید میں اس دریا کے تعلق سے براہ راست ذکر نہیں ہے، لیکن شام اور عراق کی اس زمین اور انبیاء کرام کی بستیاں بارہا بیان ہوئی ہیں۔ سورہ ابراہیم، سورہ بقرہ اور سورہ انبیاء میں
اس خطے کی کئی نشانیاں ملتی ہیں۔ سورہ دخان کی آیتیں جس میں دخان یعنی دھواں کے فتنے کے متعلق اشارہ ہے، وہ اسی علاقے سے اٹھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ فرات سونا نہ اگلے، اور لوگ اس کے لیے لڑیں گے اور 100 میں سے 99 آدمی قتل ہوں گے۔ ایک اور حدیث بخاری شریف کی ہے جس کا مفہوم ہے کہ فرات کے نیچے خزانہ ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، جو اس وقت وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ علماء اس حدیث کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ یہ خزانہ فتنے کا سبب ہوگا جس کے لیے لوگ ایک دوسرے کا قتل کریں گے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ نہ لینے کے لیے فرمایا ہے۔ اب کچھ مادی حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ گزرے 20 سال میں ترکی نے بڑے بڑے ڈیم بنائے جس کی وجہ سے شام اور عراق میں دستیاب پانی کی مقدار بہت کم ہو گئی۔ موسمی تبدیلی اور قحط کی وجہ سے بھی پانی کی مقدار میں مسلسل کمی آتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے 2021 میں ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں کہا گیا ہے کہ دریائے فرات 2040 تک مکمل خشک ہو سکتا ہے۔ دریا میں جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو خشک زمین میں دراریں پڑ جاتی ہیں۔ اگست 2025 میں عراق اور شام کے بارڈر پر دریائے فرات خشک زمین سے چمکدار زرد مادہ نکلنے کی تصاویر وائرل ہوئی تھی۔ اگست 2025 میں شام اور عراق کے بارڈر پر دریائے فرات کی خشک زمین سے چمکدار زرد مادہ ظاہر ہونے کی ویڈیوز وائرل ہوئے۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا کہ دراصل یہ پتھر کے چمکدار زرد ٹکڑے سونا ہی ہے، اور یہ وہی خزانہ ہے جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ بعض مقامی افراد سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکالنے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر چکے ہیں۔ حکومت نے وہ علاقہ بند کر دیا اور فوج تعینات کر دی گئی۔ بعض نے کہا یہ ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں، اصل خزانہ ابھی مکمل ظاہر نہیں ہوا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، اتنا تو طے ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق جو بھی خزانہ نکلے اور جس شکل میں بھی چاہے نکلے، وہ پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، فرات سے نکلنے والا سونا فتنہ پیدا کرے گا، قتل و غارت گری اور خونریزی کا سبب ہوگا۔ فرات کا سونا صرف دولت نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک امتحان ہے۔ اب ایمان والوں کے لیے حدیث پاک کے الفاظ واضح تنبیہ ہیں۔ اللہ ہی ہدایت دے۔ مال اگر سامنے آ جائے تو ہم ایمان والوں کو صرف اس میں اپنا فائدہ ہی تلاش کرنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اچھے برے، حلال حرام، جائز ناجائز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرات کا سونا تو ایک علامت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کہا اور اس سے کچھ بھی لینے سے منع فرمایا ہے، ورنہ اس حدیث پاک کی تشریح کا دائرہ کافی وسیع ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وہ مال جو فتنے کا باعث بنے اس سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اول تو مال ہی فتنہ ہے، اس پر اگر انسانی ہمدردی، اقربا پروری اور حقوق العباد کو جان جان کر ادا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا تو پھر ہر مال میں اپنا ہی حق نظر آئے گا۔ دوسروں پر نکلنے والا اپنا حق معاف کرنے کا جذبہ خواب و خیال میں بھی نہیں رہے گا۔ دوسروں کا حق چھیننا ہمارے لیے اپنی طاقت اور دبدبے کے اظہار اور دوسروں پر اپنا رعب اور خوف جاری رکھنے کا فخریہ عمل بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مال کی بے پناہ چاہت سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنا حق معاف کرنے اور دوسروں کا حق جان جان کر ادا کرنے کی سوچ ہمارے اندر پیدا کرے، آمین۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔